کے پاک نام میں دیکھنے اور سننے والے تمام عزیزوں کو سلامتی اور فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین۔ میرا ٹاپک ہے مسیحیت میں نظریہ دعا، کیونکہ مسیحیت میں دعا کا مقصد صرف خداوند کے حضور اپنی التجائیں رکھنے کا نہیں، بلکہ دعا کا مقصد ہے خدا کے حضور اپنی گفتگو کو رکھنا، خدا کے ساتھ باتیں کرنا، کیونکہ مسیحیوں کا رشتہ ان کے خالق کے ساتھ، ان کے مالک کے ساتھ، ان کے بادشاہ کے ساتھ معبود اور پجاری کا رشتہ نہیں، نہ ہی خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان کا رشتہ ہے، نہ ہی خداوند اور ان کی بندگی کرنے والے لوگوں کے درمیان کا رشتہ ہے، بلکہ مسیحیوں کا رشتہ ہے خدا کے ساتھ، باپ اور بیٹی کے ساتھ۔ خداوند نے فرمایا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہی سبب ہے کہ ہم مسیحی خداوند قادر مطلق کے فرزند ہیں، اور ہمارے لیے دعا کا مقصد صرف خداوند کے حضور اپنی التجائیں رکھنے کا نہیں ہے۔ آج کا میرا میسج ان تمام عزیزوں اور پیاروں کے لیے ہے جو کبھی دعاؤں کے لیے یا دعاؤں کی طرف سے بے دل ہو جاتے ہیں، اور انجیل منورہ میں سے دیکھیں گے، مقدس متی کی انجیل اس کا 7 باب اور 7 آیت میں سے یوں مرقوم ہے، مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا، آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے سبب سے ہم سبوں کو برکت ملے، آمین۔ عزیزو، یہ آیت وہ آیت ہے جو ہمیں بچپن سے ہی سکھا دی جاتی ہے ہمارے باپ کے بارے میں، یعنی ہمارے خداوند خدا کے بارے میں سکھاتے ہوئے کہ وہ ہمیں ہر چیز جو ہم مانگیں گے عطا کرے گا، جس چیز کی ہم تلاش رہیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا، اور جس دروازے کو ہم کھٹکھٹائیں گے وہ ہمارے لیے کھول دے گا۔ ہم میں سے اکثر اس آیت کو اپنی بنیاد بنا کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اپنے خدا کو، اپنے مالک کو صرف اس حد تک جاننا کہ ہم اس سے مانگیں گے تو ہمیں دے دے گا، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اور یہ نہ جاننا کہ وہ غیور خدا ہے، وہ صرف ہم سے محبت ہی نہیں رکھتا بلکہ ہمیں ہلاکت سے بھی بچانا چاہتا ہے، کافی نہیں ہے۔ اور اگر ہماری دعا کا جواب نہ ملے تو ہم اس سے اگلی آیت دیکھتے ہیں، اور وہ آیت ہے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اور 1 آیت میں، جہاں خداوند یسوع المسیح نے ایک بیوہ اور ایک قاضی کی تمثیل بتائی۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ انسان کی پرواہ کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک بیوہ بھی تھی جو ہر روز اس کے پاس انصاف کے لیے آتی اور کہتی کہ مجھے میرے مدعی سے چھڑا۔ اور ایک دن اس قاضی نے اس بیوہ کا انصاف یہ سمجھ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عورت میرے ناک میں دم کر دے۔ پھر خداوند نے فرمایا کہ سنو، اگر یہ بے انصاف قاضی بھی انصاف کر سکتا ہے بار بار کہنے پر، تو تمہارا آسمانی باپ ایسا کیوں نہ کرے گا۔ عزیز، ذرا غور فرمائیے، کیا ہمارا خداوند ایسا ہے؟ کیا ہمارا خداوند اس قاضی کی مانند ہے؟ ہمارا خداوند وہ خدا ہے جو جلال کے تخت پر ہوتے ہوئے، بادشاہوں کا بادشاہ ہوتے ہوئے ہم خاکیوں کی پرواہ کرتا ہے، ہم خاکیوں کی فکر کرتا ہے، تو ہم کیوں اپنے خدا کو اس بے انصاف قاضی کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، خداوند خدا ہمارے بادشاہوں کے بادشاہ نے فرمایا کہ میرا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے۔ عزیزو، اس کے کان راست رو کی دعاؤں پر ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور اگر
آپ سوچتے ہیں یا آپ کا کوئی عزیز اس طرح سے سوچتا ہے کہ خداوند نے اس کی دعا کا جواب نہیں دیا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خداوند کی محبت ہے۔ آگے 9 آیت میں مقدس متی کی انجیل اس کا 7 باب 7 آیت کے بعد 9 آیت میں خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو وہ اسے سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ عزیزو، غور کیجئے اس آیت پر۔ جسمانی باپ، اگر جسمانی باپ اتنی فکر کرتا ہے تو روحانی باپ کو کتنی فکر ہی کیوں نہ ہوتی ہوگی، کیونکہ روحانی باپ وہ ہے جو ہماری روح کو بھی محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ ہمیں ایسی روٹی کبھی نہیں دے گا جو حقیقت میں پتھر ہو۔ عزیزو، اس کلام کا مطلب ہے کہ اگر ہم جسے روٹی سمجھ کر مانگ رہے ہیں یا جسے مچھلی سمجھ کر مانگ رہے ہیں، اگر وہ سانپ یا پتھر ہے تو ہمارا خدا اسے ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنے دے گا۔ یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں ہلاکت کی طرف مائل کرے گی، خداوند ہمیں اسے نہیں دیں گے، کیونکہ اس کا نام صرف یہوہ یری ہی نہیں، وہ صرف یہوہ خدا عطا کرنے والا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ یہوہ یسوع بھی ہے، یعنی وہ خدا جو نجات دیتا ہے۔ عزیزو، اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے اگر وہ ہمیں نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے ہماری دعا سنی نہیں گئی، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے۔ ہماری دعا تو ہمارا خدا پہلی بار میں ہی سن لیتا ہے، بس وہ ہمیں بری چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہماری ہر دعا خداوند کے حضور تو پہنچتی ہے، لیکن اس کا اثر، اس کا ہماری زندگی میں دکھاوا عمل کے طور پر نہیں ہوتا۔ پیارے عزیزو، خداوند یسوع المسیح آپ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ کبھی بھی دعاؤں میں ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ دعاؤں میں ہمت ہار جاتے ہیں جو ان کا رشتہ خداوند سے کچا ہو جاتا ہے۔ دعا کا مقصد صرف خداوند کے حضور اپنی التجائیں رکھنے یا اپنی مناجات منوانے کا نہیں، بلکہ دعا کا مقصد ہے خدا کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بنانے کا۔ دعا وہ ڈور ہے جو ہمیں ہمارے خداوند سے ملاتی ہے۔ دعا وہ راستہ ہے جو ہمیں خداوند تک پہنچاتا ہے۔ دعا ہمیں انصاف دلاتی ہے۔ دعا ہمیں ہمارے خداوند کی محبت کا احساس دلاتی ہے۔ دعا ہی میں ہم خداوند کے اس ہاتھ کو دیکھ سکیں گے جو فضل کے ساتھ ہم پر بڑھا ہوا ہے۔ عزیزو، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کبھی بھی اس راستے پر نہیں جانے دے گا جس راستے میں گڑھے ہوں، جن میں گر کر اس کا بیٹا ہلاک ہو جائے۔ بے شک اس کے باپ بچے کو وہ راستہ کتنا ہی کشادہ یا اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ جب جسمانی باپ ہماری اتنی فکر کرتا ہے تو روحانی باپ ہمیں ان راستوں پر چلنے نہیں دے گا۔ ہمیں تمام تر آفتوں سے دور رکھنے کے لیے صرف ہمیں وہ ہی عطا کرے گا جو ہمارے لیے اچھا ہو اور ہمارے لیے ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ عزیزو، خداوند یسوع المسیح آپ سب کو بہت سی برکت دے، اور تمام مسیحیوں کے لیے میری دعا ہے ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ ہمارا خداوند